رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی محمد۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ ہے ختم رسل مکی مدنی، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا، معراج کا دولہا، معراج کا دولہا کو
کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول کی مدنی خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد سے پا کر اس شان سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا سرکار سے اچھا سرکار سے اچھا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی دل کس کو دکھائے چیر کے ہم سیاہ کا مداوا کون کرے سیاہ کا مداوا کون کرے اے رحمت عالم تیرے سوا اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی ہو جائے اگر ایک چشم کرم محشر میں فنا کی لاج رہے ہو جائے اگر ایک نظر کرم محشر میں فنا کی لاج رہے محشر میں فنا کی لاج رہے اے شافع محشر تیرے سوا اے شافع محشر تیرے سوا اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ بخشش کا وسیلہ بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے شافع محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے
سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس پر رحمت خداوندی کا نزول ہو، اسے چاہیے کہ کثرت سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے، اور جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور صلو علی الحبیب یعنی اللہ کے حبیب پر درود پڑھو، اس جملے کا اعلان ہو، یہ پکارا جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت ملے گی۔ جو ایف جی این چینل کے ناظرین ہیں، ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پر سننے والے دیکھ رہے ہیں، تو گھر میں اگر یہ صدا بلند ہو اور سبھی درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ یاد رکھیں کہ جہاں پر اللہ پاک کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور تمام نیکوں کے سردار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ذکر خیر ہو، ان پر جہاں درود پڑھا جائے تو درود پاک پڑھنے پر رحمتوں کا نزول، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر پر رحمتوں کا نزول، اور ماہ رمضان میں تو یوں بھی رحمتوں کا نزول ہو ہی رہا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کی بے شمار رحمتوں میں سے حصہ پانے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے حضرت انسان کو پیدا کیا، اور مختلف اوقات اور مختلف زندگی کے حصے انسان پر ایسے آتے ہیں کہ کبھی خوشی والی کیفیت ہے تو کبھی غم والی کیفیت ہے، کبھی مشکلات ہے تو کبھی آسانیاں ہیں، اور زندگی کے مختلف اوقات میں بندہ الگ الگ انداز میں چل رہا ہوتا ہے۔ کبھی اتنا خوش ہوتا ہے کہ بس وہ سوچتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش میں ہی ہوں، اور کبھی اس طرح غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں کہ سوچتا ہے کہ یار شاید ہی مجھ جیسی کس پر پریشانی ہو، مجھ جیسی کسی پر ہی شاید پریشانی ہو۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی کی گاڑی یہ مسائل کے پہیوں پر چل رہی ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ پارٹ آف لائف ہے، پریشانیاں، مسائل کا آنا، تنگی کا آنا، مشکلات کا آنا، اور یہ سارا زندگی کا حصہ ہے۔ تو ایسے وقت میں اب ہمارے لوگ اپنے انداز کے اعتبار سے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں،
ارے جناب بڑی پریشانی ہے، ارے جناب بالکل کام نہیں چل رہا، ارے جناب یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے، ان کو جو بھی دکھانا، انہوں نے اپنے غم، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل ان سے بیان کرنے ہیں بطور شکوہ، بطور شکایت، شکوہ شکایت کرنا ہے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جناب ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جب تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی تو وہ لوگوں کا سہارا ڈھونڈنے لگتے ہیں، یار اس وقت میری کون ہیلپ کر دے گا۔ یقیناً ہیلپ لینا درست ہے، جائز ہے، لیکن میں جس پوائنٹ کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں وہ قابل غور ہے کہ بندہ مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے اپنے معاملات کا حل جاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بارگاہ ایسی ہے کہ جہاں سے سب کو نوازا جاتا ہے، جو تمام کی تمام مشکلات کا حل دینے والا ہے، جو مشکلات کو دور کرنے والا ہے، جو غموں کو کافور کرنے والا ہے، وہی ہے جو خوشیاں دیتا ہے، وہی ہے جو اندھیروں سے نکال کر بندے کو اجالے میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ ہے میرا رب عز و جل۔ بندہ پریشانی کے عالم میں، تنگی کے عالم میں، مشکلات کے وقت میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا۔ اور دعا سے متعلق آج میں نے چند مدنی پھول، جو کہ وقت مختصر ہیں، اور پھر مناجات کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے۔ پورے انڈیا بھر سے الحمدللہ ناظرین ہمیں جوائن کرتے ہیں، تو گزارش کروں گا کہ مدنی پھولوں کو بھی توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ترین ثابت ہوں گے، اور آخر میں انشاءاللہ اپنے مناجات اور دعا میں بھی شریک ہو جانا ہے۔ جو فیضان مدینہ کے حاضرین ہیں، ابھی سے گزارش کروں گا کہ جو باہر ہے وہ اندر تشریف لے آئیں، اندر بیٹھیں، توجہ سے مدنی پھول آپ سماعت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مناجات اور دعا میں بھی آپ دل جمعی کے ساتھ شرکت کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نہیں جاتا جہاں سے ہر مشکل کا حل الحمدللہ ہمیں ملتا ہے۔ دعا کرنا چاہیے، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں جا بجا دعا کی ترغیب اور دعا کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اس آیت میں جو لفظ ہے ادعونی، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دعا ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے میرے بندو تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ تو بندے کو جب حاجات پیش آئے، جب ضرورت پیش آئے، تو وہ کیوں دنیا داروں کے قدموں میں جائے یار؟ کیوں دنیا داروں کی چوکھٹ پر وہ جا کر گرے؟ کیوں دروازے کھٹکھٹائے؟ پہلے آئے رب کی بارگاہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ ہمارے لیے موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آزمائش کا وقت آتا، اور جتنے آپ اللہ پاک کی راہ میں آزمائے گئے، شاید ہی کوئی اور آزمایا گیا، بلکہ کنفرم ہے کہ جتنی قربانیاں آپ نے برداشت کی، اتنی اور کس نے برداشت کی ہوں گی۔ آپ کا بھی انداز مبارکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ نماز کے ذریعے مدد چاہتے ہیں، اور قرآن کریم نے بھی اس کے متعلق ہماری تربیت فرمائی نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد چاہو، کہ بندہ پریشان ہو، اہم معاملات پیش آئے، رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، نماز ادا کریں، صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تو ہی میری مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہی میرے حالات کو جاننے والا ہے، یا اللہ بس تو میری مشکلات کو دور فرما دے، میرے مسائل کو حل فرما دے، یا اللہ پاک تو ہی ان تمام چیزوں سے نجات دینے والا ہے۔ وہ عاجزی ہو، وہ انکساری ہو، وہ تواضع ہو، وہ انداز ہو، وہ الفاظ ہو، اور جناب وہ عاجزی والا اگر بس معاملہ ہوگا نا تو آپ دیکھیں کہ پھر کیسے کرم کے دریا بہتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، بس ہم مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں، اور پہلے تو یہ ہے کہ ہم مانگنے والے بن جائیں۔ آئیے میں آپ کو چند روایتیں یہاں پر بیان کرتا ہوں جو دعا کے فضائل پر مشتمل ہے۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک. دوسری حدیث پاک، دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی. جو لوگ مصیبت اور بلاؤں میں مبتلا ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں، بیماریاں، نہ جانے کیسے کیسے معاملات بندوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، اس روایت سے آپ سنیے تو صحیح، فرمایا گیا کہ دعا یہ مصیبت و بلا کو اترنے ہی نہیں دیتی. مطلب کیا ہے کہ ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. اس کثرت سے دعا کریں کہ مصیبت اور بلا آئے ہی نہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم بلائیں اور مصیبت آنے کے بعد دعا کرتے ہیں. اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ بھی کرنا ہے کہ اللہ پاک دور فرما دے، لیکن اس کثرت سے دعا کریں، اس کثرت سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اپنے ہاتھ اٹھائیں کہ ہم پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. اور یہ جو روایت ہے نا بڑی شاندار ہے، بڑی جاندار ہے. فرمایا دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. یعنی دعا یہ ہمارے لیے مشکلات کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، جناب راحت و سکون حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین ہتھیار ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح ایک روایت میں ہے دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک روایت میں دعا عبادت کا مغز ہے، اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سب سے نفع دیتی ہے. دعا رحمت کی چابی ہے. دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے. فرمایا جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسے فضائل دعا کرنے کے، تو پھر ہم دعا کیوں نہ کریں؟ ہمیں کثرت سے دعا کرنا چاہیے. لیکن میں وہی بات بیان کروں گا کہ دعا کرنا ہے اس طریقے سے جیسا دعا کرنے کا حق ہے. دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو. ہمارے حال نہ بے حال ہے. یعنی کبھی نمازوں میں اگر دعا کرنے کا اگر بس موقع آ بھی گیا نا امام صاحب کے ساتھ میں، تو پہلے تو پرابلم یہ ہے کہ لمبی دعا نہ ہو. امام صاحب کیا ہوا آج بڑی لمبی دعا کروا دی ہے. یعنی راستہ تلاش کرتے کہ بس کیسے میں بھاگ جاؤں، اور پھر کہتا ہے کہ جناب میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، مشکلات حل نہیں ہوتی. بھائی دعا کرو نا یار، آپ کا ہتھیار ہے، دعا کرو. بلکہ فرائض کے بعد یعنی فرض نمازوں کے بعد تو دعا کرنا یہ قبول ہی قبول ہے. قبولیت دعا کا وقت ہے. یعنی جہاں بہت سارے مقامات اور بہت سارے اوقات ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وقت یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے. اور جب اجتماعی طور پر دعا ہوں گی تو پھر اس کی برکتیں تو اور زیادہ بڑھ جائیں گی. کیا معلوم کہ جماعت میں شامل کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، وہ آمین کہہ دے اور اس کے آمین کے صدقے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. کرو نا بھائی دعا. اچھا اب جناب امام صاحب دعا کر رہے ہیں، اسی اجتماع میں شریک ہوئے ہیں اور جناب اس طرح کا کوئی مدنی حلقہ لگا ہوا ہے، دعا ہے. اب بندہ بس وہاں بیٹھا تو ہے لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہے، اس کے ہاتھ کہیں اور ہے. کبھی وہ ہاتھوں میں انگلیاں جناب ملا رہا ہے، کبھی اس کے ہاتھ یوں ہو رہے ہیں، کبھی ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہیں، کبھی ہاتھ جناب اس کی گودی ہی میں رکھے ہوئے ہیں. کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی زید کو دیکھتا ہے، کبھی بکر کو دیکھتا ہے، کبھی عمر کو دیکھتا ہے. جناب وہ آیا نہیں آیا، یہ آیا نہیں آیا، بس کس طرح مجھے جانا ہے. اچھا مائنڈ میں کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں، ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بھائی زیادہ لمبی نہ کرو. ہم ایسے مانگتے ہیں کہ جن کو مانگنا بھی نہیں آتا. آپ بتائیں کہ جب بندہ دنیا میں کسی اچھے عہدے دار کے پاس جاتا ہے کوئی حاجت لے کر، کچھ ریکویسٹ کرنے کے لیے، تو اتنا لجاجت کے ساتھ جاتا ہے کہ بس اب میری یہ پرابلم کو سولو کر دو. ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، لباس اچھا ہے، خوشبو ہے. کیا جناب اپنا دنیاوی کام نکلوانا ہے نا، یہ میری پرابلم کو دور کرنے والا بندہ ہے. اس کے پاس اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی عاجزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور رب کی بارگاہ میں جناب یہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے تو یہ کھیل تماشوں میں لگا ہوا ہے. بہت معذرت کے ساتھ انداز تو ویسے ہی ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کدھر ہے کبھی ہاتھ کدھر ہے. تو ہمیں رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، آداب کا خیال رکھتے ہوئے مانگنا ہے.
اور آداب میں سے چند آداب یہ ہیں کہ بندہ اپنے ذہن و دماغ سے دنیاوی خیالات کو نکال دے، اپنے ہاتھوں کو یہ اس انداز میں رکھے کہ نہ ایک دم سے ملے ہوئے ہو، نہ ایک دم کشادہ کریں، بلکہ نارمل انداز پہ اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا، اب ہاتھ اٹھائے کہاں تک؟ یا تو سینے کی سیدھ تک اٹھا لیں، یا چہرے کی سیدھ تک اٹھا لیں، یا بالکل اس کو بلند کر دیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے۔ تینوں طریقے یہ سنت سے ثابت ہیں۔ اس انداز میں دعا کریں، ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کھلا چھوڑ دیں، اور عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ توفیق دے تو روئے گڑ گڑائیں کہ جب بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کے آنسو بہتے ہیں، تو وہ دعا بھی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ والا انداز ہو کہ بندہ روئے گڑ گڑائے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، آپ رونے کی اہمیت کو سمجھے، فرمایا گیا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لے، کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوا کرتی ہے، بندہ رونے جیسی شکل بنا لے، کیونکہ اس رونے میں عاجزی ہے، انکساری ہے، یہ عبدیت کی صفت ہے کہ بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، مانگ رہا ہے کہ یا اللہ بس مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے یہ چیزیں عطا فرما دے۔ تو اخلاص ہو، للہیت ہو، ذہن کہیں اور نہ ہو، دماغ کہیں اور نہ ہو، دعا میں شریک رہیں، ہو سکے تو دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں، اور بس توجہ ادھر ہی ہو۔ بلکہ اگر دل جمعی زیادہ اس میں آتی ہے کہ جناب میں آنکھیں بند کر لوں، تو آنکھیں بند کر کے دعا کر لیں، تاکہ خیال کہیں بھٹکے نہیں، اپنے وجود پر غور کرے، اپنے اعمال پر غور کرے، اور اپنی جناب زندگی پر غور کرے، روئے گڑ گڑائیں، رب سے مانگے، معافی مانگے۔ آج کل تو مانگنے کے دن ہے، مانگنے کے دن ہے یار۔ ماہ رمضان کے کتنے ایام گزر گئے، تقریباً آدھا رمضان ہمارے درمیان سے جدا ہو گیا۔ کتنا مانگا ہے ہم نے اپنے رب سے؟ مانگنے والے مانگ رہے ہیں، اور الحمدللہ ان کو بخشش کے پروانے مل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بخشش کے پروانے عطا فرما رہا ہے۔ ہم نے کتنا مانگا ہے کہ یا اللہ بس مجھے بخش دے۔ چلیں اجتماعی طور پر یہ دعوت اسلامی انڈیا کا فیضان ہے الحمدللہ، اور یہ دعوت اسلامی انڈیا کی خصوصیت ہے کہ فیضان مدینہ میں ہمارے لیے دعا کا اہتمام ہوتا ہے، صرف افطار کا اہتمام نہیں بلکہ دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ FGN چینل کے ذریعے ہمارے ناظرین ہمیں الحمدللہ نہ جانے کہاں کہاں سے جوائن کرتے ہیں، یہ دعوت اسلامی انڈیا کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی میری گزارش ہے، رات میں اللہ پاک توفیق دے سحری سے پہلے مانگے، سحری کھانے کے بعد دعا کرے۔ جب جب دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں نا، میں گزارش کروں گا اس وقت کو آپ مس نہ کریں۔ مردوں کے لیے مسجد میں 2 جمعوں میں، یعنی جمعہ کے دن 2 خطبوں کے درمیان یہ اللہ پاک سے دعا کرے، اور اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ دل میں دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے اوقات ہیں، غروب آفتاب کے وقت، جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کا، ماہ رمضان میں، پورے ماہ رمضان میں آپ جب دعا کریں اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ عید کی رات میں، عید الاضحیٰ کی رات میں، اور کئی سارے مقامات میرے پاس یہاں پر لکھی ہوئی کہ جہاں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، اوقات لکھے ہوئے کہ جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بس ہم نے اپنا ذہن بنانا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، آداب کا خیال رکھتے ہوئے مانگنا ہے، کسی بھی ناجائز بات کا سوال نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی ایک دعا کا یوں سمجھے کہ ایک ادب ہے، ایک تقاضا ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حلال چیزوں کا سوال کرنا ہے۔ جی ہاں، حلال اور جائز چیزوں کا مطالبہ کرنا ہے، حرام چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا، ناجائز چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا۔ اور ایک بڑی چیز اہم ترین کہ جب بھی دعا کریں نا تو یقین یہ ہو، یہ یقین کامل ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ یعنی انداز اگر ایسا ہے کہ جناب قبول ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، فلاں ہوگا، نہ اس یقین کامل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ میرا رب میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں دعا کا کیسا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ بھی بات بیان کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں نے بڑی دعائیں کی، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ جناب کہاں کہاں جا کر میں نے دعائیں نہیں مانگی ہیں، فلاں کے پاس بھی گیا، وہاں بھی گیا، اس سے بھی دعا کروائی، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو آج میں فیضان مدینہ کے حاضرین اور FGN چینل کے ناظرین کو یہ بات بتاتا چلوں کہ دعا قبول ہی قبول ہے۔
دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے لیے کس وقت کیا بہتر ہے یہ ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے. اب ہم نے جو چیز دعا میں مانگی ہے ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز بہتر نہ ہو تو رب نے عطا نہیں فرمائی. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب ہمارے سامنے دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مزید ہمیں آزمانا ہوتا ہے. مشکلات پریشانیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات درجات کی بلندی کا سبب بن جاتی ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتی ہے. تو بندہ دعا کرتا ہے تو یا تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، یا آخرت کے لیے اس کے لیے ثواب کا ذخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے. قیامت کے دن بعض بندے ایسے ہوں گے جو ثواب کا انبار دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا اللہ یہ تو نیکیاں ہم نے کی نہیں ہے، ثواب کس چیز کا؟ کہا جائے گا کہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، جس کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے آج کے لیے ثواب جمع کر رکھا تھا. تو بندہ وہاں تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو خوب دعا کریں یار، خوب دعا کریں. اور پھر جناب ایک جملہ ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے، جناب نہ جانے کون سی ایسی میں نے غلطی کی ہے، نہ جانے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. اچھا ایسے بندے سے اگر سنجیدگی کے ساتھ پوچھا جائے کہ جناب آپ نماز پڑھتے ہیں، تو جواب آتا ہے جناب نہیں پڑھتا. آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں؟ نہ بس تھوڑے بہت کبھی کبھی رکھ لیتا ہوں. تو بھائی آپ کو نماز چھوڑنے جیسا گناہ نظر نہیں آ رہا؟ آپ کہہ رہے کہ نہ جانے کون سا گناہ کیا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو نماز چھوڑنا کیا گناہ نہیں ہے؟ رمضان کا روزہ چھوڑنا کیا گناہ نہیں ہے؟ تو یہ بھی ہے کہ بندہ غور کر لے کہ میرے اعمال کی وجہ سے تو ایسا نہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ بھی غور کرنے والی بات ہے. جو باہر اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میں گزارش کروں گا کہ اندر تشریف لے آئیں. جو FGN چینل پر مجھے سن رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی بس اب مناجات اسٹارٹ ہم کرنے والے ہیں، مناجات میں شامل ہو جائیں، دعا میں شامل ہو جائیں. یہ چند دن بچے ہیں ہمارے پاس، آنے والے سال ماہ رمضان ملے نہ ملے کوئی گارنٹی نہیں ہے. دیکھیں نا پچھلے سال ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے دیکھنے سننے والے اس بات کو آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ کچھ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے لیکن اس ماہ رمضان میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ میں سے کوئی آنے والے سال نہ ہو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کب موت آ جائے. تو بس اس ماہ رمضان کو غنیمت جانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، مغفرت کی خیرات مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائے پیش کریں، اچھے انداز میں پیش کریں، احسن انداز میں پیش کریں. جو دعائیں احادیث طیبہ میں مذکور ہیں وہ دعائیں کریں، کوشش کریں اس انداز میں مانگیں. قرآن کریم فرقان حمید میں کئی دعائیں ہمارے لیے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ جامع ترین دعا ہے، جامع ترین دعا اس دعا کو کہا گیا ہے. یہ دعا بار بار کریں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا فرماتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. یہ بھی دعا جناب روایت میں مذکور ہے. اس کے علاوہ کئی روایت میں الحمدللہ دعائیں مذکور ہیں. وہ دعا بھی ہمیں مسنون دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں خوب دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے اب چلتے ہیں ہم مناجات کی طرف اور دعا کی طرف. اور جس طرح آداب بیان کیے گئے ہیں یعنی ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، ہاتھ اٹھائے رکھنے، دوسرے لوگ جو افطاری کا کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ نے توجہ کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائے رکھنے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا ہے. اور جناب بس اخیر میں جب دعا کمپلیٹ ہو جائے، افطار آپ کے لیے موجود ہے، پھر آپ افطار کے لیے انشاءاللہ چلے جائیے گا. 5 منٹ پہلے نیت ہے انشاءاللہ کی، 2-5 منٹ پہلے انشاءاللہ دعا ہم کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب، بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، رہائی مجھ کو ملے ہائے نفس و شیطان سے رہائی مجھ کو ملے، کاش نفس و شیطان سے تیرے حبیب کا دیتا ہوا واسطہ یا رب، تیرے کا دیتا ہوا واسطہ یا رب، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقت
حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی نہیں ہے، نام بدکار میں کوئی نیکی نہیں ہے، نام عطار میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب، فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ رب کریم، ماہ رمضان بس گزرتا چلا جا رہا ہے مالک، لیکن ہائے ہماری غفلت ہے کہ دور ہونے کا نام نہیں لے رہی مالک، عبادتیں کرنے والے عبادتیں کر رہے ہیں یا اللہ، ریاستیں کرنے والے ریاستیں کر رہے ہیں، لیکن ہم نکمے ناکارے مالک اپنے وقتوں کو ضائع کر رہے ہیں یا اللہ، تجھے راضی کرنے والے کوئی کام نہیں کر پا رہے مالک، اے مالک و مولا، بے شمار خطائیں ہیں، بے شمار گناہ ہیں، کس کس جرم کا اقرار کرے یا اللہ، تو دلوں کے احوال سے واقف ہے، تو سب کچھ جانتا ہے میرے مولا، اے رب کریم، ہم گناہگار، خطاکار، عصیاں شعار، سرتاپا گناہگار بندے، کمزور بندے، مجبور بندے، عاجز بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیے ہیں مالک، اس امید پر کہ تو گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے یا اللہ، تو ہی ہے جو ہم خطا کاروں کی خطاؤں کو مٹانے والا ہے یا اللہ، تجھے مصطفیٰ کریم کا واسطہ ہماری خطاؤں کو مٹا دے مالک، ہمارے گناہوں کو بخش دے مالک یا اللہ، تیری رحمت سے اس ماہ رمضان میں لاکھوں لاکھ گناہگار بخشے گئے ہوں گے یا اللہ، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا نام اس میں ہے نہیں ہے یا اللہ، تجھ سے عافیت کا سوال ہے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مالک یا اللہ، ہم کو جہنم سے آزاد فرما دے یا اللہ، جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب کر دے، اے رب کریم، گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائے ایسا کرم فرما دے یا اللہ، نیکیاں کرنے کی عادتیں لگ جائے ایسا کرم کر دے، ہے مغفرت کا یہ عشرہ، تو یا اللہ فرما، ہے مغفرت کا یہ عشرہ، تو مغفرت فرما، میری تجھے ماہ
رمضان کا واسطہ یا رب، یا اللہ ماہ رمضان کا واسطہ بخش دے مالک، بلا حساب مغفرت فرما دے مالک۔ یا اللہ اگر تو نے ہمیں بخش دیا تیری رحمت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا مولا، ہم گناہ گاروں کا کام بن جائے گا۔ یا اللہ اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تیری قسم ہم برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ اگر تو نے نہ بخشا ہم دنیا بھی ہماری تباہ، آخرت بھی ہماری تباہ۔ یا اللہ جن کی تو نے بخشش کی ہے انہی کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے مالک کریم عز و جل، ماہ رمضان میں ہر وقت دعا قبول ہی قبول ہے۔ یا اللہ جتنے فیضان مدینہ میں حاضرین ہیں، ایف جین چینل پر ناظرین ہیں، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہاتھ اٹھایا ہے یا ان کے نمائندے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ یا اللہ جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ یا اللہ مسائلوں کو حل فرما دے۔ یا اللہ ہمارے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، ہمیں رزق حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم عز و جل جب تک ہم دنیا میں رہے ایمان کے ساتھ رہے، ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ اسی سال ہمیں حج مبرور کی سعادت دے دے۔ یا اللہ مدینہ طیبہ میں حاضری کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ رمضان مدینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ لب پر آیا مانگ لیا، جو مانگنے سے رہ گئے، یا اللہ جو کچھ بس یاد آیا بول دیا، ٹوٹی پھوٹی انداز میں بول دیا، مالک ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ یا اللہ تو منگتوں کی جھولیاں بھرنے والا ہے، تو قادر ہے مالک، تو سب کچھ جانتا ہے۔ یا اللہ تو قریب ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔